اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہر دور میں نجات دہندگان ہدایت یافتہ ہستیوں کو برگزیدگی کے ساتھ، عظمت و علم و حلم کے ساتھ اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوڑا۔ انبیاء اور رسل و پیغمبران کے روپ میں، ان کے جانشین اولیاء، اوصیاء، وزراء اور خلفاء کے روپ میں۔ تو اس میں بہت سی آیات جو ہے نا وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں جس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا کچھ سلسلہ ہم ایک آیت کے ساتھ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الیف القرآن، اور اس کے پیج نمبر ہے 242 کے اوپر آیت پاک ہے سورہ عنکبوت پاک کی 15 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اسے اور تمام کشتی والوں کو نجات دی اور اسے عالمین کے لیے عبرت بنا دیے۔ یہ مالک کائنات کا یہ کلام کرنے کا یہ سلیقہ جو ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مالک کائنات نے کن کو کشتی کے ذریعے، تو اس ایک تو ہم کا جو سیکھا چل رہا ہے کہ ہم نے کشتی میں سوار کیا اور نجات دی، تو ہمارے لیے کشتی جو ہے نجات کے لیے وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اس میں محمد وآل محمد کی اور خصوصاً سرکار رسول ختمی مرتبت کی احادیث متواترہ اہل تسنن اور اہل تشیع و اثناء عشریہ کی کتب میں موجود ہیں۔ اس میں ہم تفسیر کے طور پر اس آیت کی تفسیر جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر علامہ سیوطی نے، اور سورہ بقرہ کی آیت، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور جی چاہے کھا لو کی تفسیر میں ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس امت میں ہماری مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ یعنی مولا بیان کر رہے ہیں، کسی اور نے نہیں دعویٰ یہ کیا۔ سادات ہیں، غیر سادات ہیں، اولیاء ہیں، بہت سے کتب اقطاب ہیں، غیوث ہیں، یعنی جتنے بھی اولیاء، فقراء، غوث، کتب، ابدال، کلندر، پیغمبران سوائے محمد وآل محمد کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سوار ہوئے، لیکن دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس میں سرکار علی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے کشتی نوح کی۔ یہ نہیں کہا کہ نوح جیسی ہے کہ اس نے اگر آپ کو نجات دلوائی ہے، لیکن یہاں پر پیشین گوئی اور اگزامپل جو ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ کشتی نوح جیسی مثال ہے۔ غایت المرام صفحہ نمبر 238 پر علامہ بحرانی نے ابن سبا کی الفصول المہمہ کے حوالے سے سرکار ابو ذر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب حضرت ابو ذر خانہ کعبہ کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر اپنی پشت کو دروازہ کا سہارا دیا اور فرمایا، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں تو وہ پہچان لیں، اور جو نہیں پہچانتے وہ بھی پہچان لیں۔ میں ابو ذر ہوں، میں نے رسول کریم سے سنا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو ان کے دامن سے لگ گیا نجات پا گیا، اور جو دور رہا جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ایضاً فرائد السمتین کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ حضور نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، تیری اور تیری اولاد میں سے ائمہ کی مثال وہی ہے جو کشتی نوح کی ہے، جو تمہارے دامن سے وابستہ ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ تھی آیات کا سلسلہ کہ اس میں کشتی کا جو سوار ہونا ہے اور کشتی کا جو استعمال ہونا ہے کہ کشتی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں بھی اس رستے پر چلنا چاہیے کہ جس کے اس پیشین گوئی اور اگزامپل کو سرکار محمد مصطفیٰ نے ایک فرمان اقدس کے طور پر ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ تو جہاں پر ہم نے سوار کیا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، وہاں پر میں ایک تصدیقاً جو ہے وہ بات جو سرکار علی بادشاہ نے بیان فرمائی وہ ایک خطبے کے طور پر ہے
یہ ہے میرے پاس خطبہ معرفت نورانی، یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں کتاب میرے پاس ہے نہج الاسرار، یہ اوریجنل جلد جب آئی تھی تو میں نے یہاں پر سرکار علی بادشاہ نے یہ ہم کا جو سلسلہ چل رہا ہے سوار کرنے کا یا نجات دینے کا، دیکھیں سب کچھ کرتا وہ ذات کریم ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نمائندے چھوڑے ہیں مختلف سلسلوں کو چلانے کے ساتھ۔ اگر ہم اسرائیل کو موت کے لیے چن لیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے چن لیتے ہیں، دیگر ملائکہ کو مختلف کاموں کے لیے چن لیتے ہیں، تو جب محمد وآل محمد ہمارے لیے وسیلہ بن کر ہماری رہنمائی کریں، ہمیں مدد دیں، مشکل کشائی کریں، تو اس وقت جو ہے نا ہمارا معدہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو سنیں، یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ سبز کلر میں سرکار علی بادشاہ دعویٰ کر رہے ہیں، اے سلمان، محمد قائم کرنے والے ہیں حجت کے، اور میں مخلوق پر حجت خدا ہوں۔ یہ نہج الاسرار کی بک نمبر جو ہے 87 پیج کے اوپر یہ موجود ہے، آپ بے شک نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا کہیں بک ڈپو سے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ اے سلمان، محمد قائم کرنے والے ہیں حجت کے، اور میں مخلوق پر حجت خدا ہوں، اس لیے روح اس کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ میں نے نوح کو کشتی میں سوار کیا، میں مچھلی کے پیٹ میں یونس کا ساتھی ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے موسیٰ کو بحر سے گزار دیا اور قرون اولیٰ کو ہلاک کیا۔ مجھے علم انبیاء و اوصیاء اور فصل الخطاب عطا کیے گئے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کی نبوت تمام مکمل ہوئی میری وجہ سے۔ میں ہوں نہروں کا اور سمندروں کا جاری کرنے والا، میں نے زمین میں چشمے جاری کیے۔ تو یہ 5-6 پیج کے اوپر یہ خطبہ ہے، تو ہم کو سیکھا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ مجھے لوگ کہنے لگ جائیں گے لو جی شاہ صاحب جو ہیں وہ نصیری ہیں، رافضی ہو گئے، غالی ہو گئے، بڑھ گئے، مولا علی علیہ السلام کو بہت اٹھا دیا، خدا کا خوف کریں۔ مجھ جیسا حقیر انسان کیا، جہاں پر رسول گرامی قدر کی بہت سی احادیث سرکار علی بادشاہ کی فضیلت میں کہ یا علی، اگر میں آپ کی فضیلت بیان کروں، جو پچھلے انبیاؤں کی امتیں خصوصاً بنی اسرائیل کی انبیاؤں کی امتیں ان کے لیے جو کہتی تھی، تو یہ لوگ مجنوں ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اعتدال سے نبی کونین نے بھی اور خود ائمہ طاہرین نے بھی فرمایا کہ ہمارے راز مکنونہ کو ایسے بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں جو تسلیم نہ کریں۔ تکذیب کرنے لگ گئے تو وہ محمد وآل محمد کے لیے بھی جو ہے عالم محشر میں بادشاہ، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ شک مت کریں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کتاب لیں، کتاب پڑھیں، خود تحقیق کریں، علم حاصل کریں۔ اپنی طرف سے رائے کیا یا کسی چھوٹے موٹے مولوی سے وہ بات سن کر اس کا رٹا لگا لینا اور اس پر پھر جو ہے نا اس کو تھام لینا، یہ حجت نہیں ہے۔ محمد وآل محمد کا فرمان خداوند کریم کی دی ہوئی ان کو عزت و عظمت، وہ کلوز نہیں ہے۔ جس علی بادشاہ کے لیے رسول گرامی قدر کا یہ فرمان ہے کہ درخت، تمام درختوں کی وہ کلمے بن جائیں، سمندر کی سیاہی بن جائے، لکھنے والے جن و انس ہو جائے، میں تو یہ کہوں گا بھائی ملائکہ بھی ہوں جو غلام ہیں، تو علی بادشاہ کی فضیلت جو ہے وہ شمار نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں نے بالکل محدود کر دیا ہے۔ خدا کا خوف کریں، علی بادشاہ کی عظمت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول خود کہہ رہا ہے کہ یا علی، آپ کی ولایت، آپ کی عظمت، آپ کی مودت و معرفت بہت ہی دشوار اور کٹھن ہے، اور اس میں امتحان لیا جاتا ہے انبیاء اور رسل و پیغمبران کا اور ملائکہ کا، اس کے بعد پھر مومن کا۔ جب امتحان ہو جاتا ہے تو پھر وہ مقرب کہلاتا ہے۔ تو یہ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ، اب اگر آپ نے جھٹلانا ہے تو بروز محشر آپ نے اپنے آپ کو علی بادشاہ کے حضور میں جب پیش کرنا ہے تو پھر مولا پوچھیں گے کہ ہاں جی تمہیں کیا تکلیف تھی، ہم نے میرے اور پھر اس کی لاسٹ میں ہے، اسی کی لاسٹ میں ہے کہ جس نے شک کیا، یہ مولا خود فرما رہے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بالکل وائے ہے اس شخص کے لیے جو اس سے انکار کرے، اس خطبہ سے، 88 پیج کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، وائے ہے، بال
جو میں نے کہا ہے کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرتا مگر وہی جو غبی اور احمق ہو، اور جس کے قلب اور کانوں پر مہر لگی ہو، اور جس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تو اسی کا ہی معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو محمد والے محمد سے بڑھ کر ہمیں کون نجات دینے والے ہیں؟ ہمارے کون سے مددگار ہیں؟ ہم انہی کے حضور میں پیش ہو کر اپنے آپ کو ایک غلام حقیر کے طور پر، ہمیں کوئی مقرب بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ایک گناہ گار انسان ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اور جو مزہ غلامی میں ہے وہ بڑے ہی فضیلت پانے والے میں نہیں ہے کہ بندہ غلام کہلوا کر ان کے قدموں میں ادھر بیٹھتا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ محشور ہوگے جہاں ہمارے مقام ہوگے۔ تو اگر ہماری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے محمد وآل محمد کے فضائل سے بھری ہوئی روایات تاریخی طور پر بیان کرتے رہیں۔ آپ لائک کریں گے، کمنٹس دیں گے، ویو دیں گے تو ہم مزید آپ کی خدمات کرتے رہیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔